کارل مارکس کے بنیادی نظریات۔ کارل مارکس کے فلسفیانہ تصورات بنیادی طور پر تاریخی مادیت، جدلیاتی مادیت، طبقاتی جدوجہد اور اشتراکیت کے نظریات پر مبنی ہیں۔ یہ تصورات اس کے پورے فلسفیانہ نظام کے مرکز میں ہیں اور یہ جدید سماجی، سیاسی اور معاشی نظریات پر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ اس کے ان بنیادی تصورات کو سمجھے بغیر اس کے نظام فکر کو سمجھنا مشکل ہے۔ ذیل میں ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پہلا تصور، تاریخی مادیت۔ مارکس کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ انسانی تاریخ کے تمام مراحل مادی حالات اور معاشی نظام کے مطابق ترقی کرتے ہیں۔ تاریخ کا محرک معاشی ڈھانچے میں تبدیلی ہے، جو پیداواری ذرائع اور پیداواری تعلقات کے درمیان تضاد سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر سماجی نظام جیسا کہ جاگیرداری یا سرمایہ داری وغیرہ اپنی ہی اندرونی خرابیوں کی وجہ سے زوال پذیر ہوتا ہے اور نئے نظام کی بنیاد رکھتا ہے۔ کارل مارکس نے اپنے تصور تاریخی مادیت کی وضاحت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل دلائل دیے ہیں۔ نمبر 1، مادی حالات کا اولین کردار۔ مارکس کے مطابق سماجی ترقی کا انحصار مادی حالات یعنی پیداوار کے ذرائع اور تعلقات پر ہوتا ہے۔ مارکس نے استدلال کیا کہ انسانی تاریخ میں ہر عہد کا بنیادی تضاد پیداوار کے طریقوں اور ان کے سماجی تعلقات کے درمیان ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیداواری قوتیں اور تعلقات۔ مارکس نے دلیل دی ہے کہ جیسے جیسے انسان اپنی پیداواری قوتوں کو ترقی دیتا ہے، سماجی ڈھانچے اور تعلقات جیسا کہ جاگیرداری یا سرمایہ داری وغیرہ ان قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان میں تضاد پیدا ہوتا ہے تو انقلاب آتا ہے اور ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے۔ نمبر 3، سماجی طبقات کا تصادم۔ مارکس کے مطابق تاریخ بنیادی طور پر طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ عہد قدیم میں غلام اور مالک، جاگیردارانہ دور میں جاگیردار اور کسان، اور سرمایہ دارانہ دور میں مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان تضادات سماجی تبدیلیوں کے محرکات ہیں۔ نمبر 4، بنیادی ڈھانچہ اور بالائی ڈھانچہ۔ مارکس نے استدلال کیا کہ معاشرتی ڈھانچے کا بنیادی جز اقتصادی بنیاد یعنی بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، جس میں پیداوار کے ذرائع اور تعلقات شامل ہیں۔ اس اقتصادی بنیاد پر سیاست، مذہب اور ثقافت یعنی بالائی ڈھانچہ تعمیر ہوتی ہیں، جو اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ نمبر 5، تاریخی تبدیلی کا قانون۔ مارکس نے کہا کہ سماجی تبدیلی ایک ترقی پسندانہ عمل ہے جو مخصوص مادی اور معاشی حالات کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں اتفاقی نہیں ہوتی، بلکہ سماجی تعلقات کے اندرونی تضادات کے نتیجے میں ابھرتی ہیں۔ مثالیں: الف، قدیم سماج سے جاگیرداری تک، غلامانہ معیشت کا زوال اور جاگیرداری کا عروج۔ ب، جاگیرداری سے سرمایہ داری تک، زرعی معیشت کے صنعتی معیشت میں تبدیل ہونے کے نتیجے میں پیداوار کے نئے طریقوں کا قیام۔ جیم، سرمایہ داری سے اشتراکیت تک، مزدوروں کی طبقاتی جدوجہد اور وسائل کی مساوی تقسیم۔ حوالے کی اہم کتب۔ نمبر 1، کمیونسٹ منشور۔ اس میں مارکس اور اینگلز نے طبقاتی جدوجہد اور سرمایہ داری کے خاتمے کی بات کی۔ نمبر 2، سرمایہ۔ اس میں معیشتی ڈھانچوں کے تجزیے کے ذریعے تاریخی مادیت کی تفصیلی وضاحت پائی جاتی ہے۔ خلاصہ: مارکس کا تصور تاریخی مادیت اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کا شعور سماجی وجود سے تشکیل پاتا ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ اس نظریے نے سماجی علوم میں انقلاب برپا کر دیا اور سیاسی تحریکوں کو نئی سمت دی ہے۔ دوسرا تصور، جدلیاتی مادیت۔ مارکس نے ہیگل کے جدلیاتی طریقہ کار کو اپنایا، لیکن اسے مادی نقطہ نظر سے دوبارہ وضع کیا۔ مارکس کے مطابق جدلیاتی عمل مادی دنیا میں معاشی تضادات کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جدلیات کا عمل موجودہ حالت، تضاد اور نئی حالت کے ذریعے تبدیلی لاتا ہے۔ کارل مارکس کا تصور جدلیاتی مادیت ہیگل کے جدلیاتی اصولوں اور فریڈرک اینگلز کے مادیت پسند نظریات کا امتزاج ہے۔ مارکس نے اس تصور کو اپنے مادی تاریخ کے نظریے کے ساتھ جوڑا اور سماجی و تاریخی تبدیلیوں کی وضاحت کے لیے اسے بنیاد بنایا۔
जदलियाती मादियत के बुनियादी उसूल और दलाइल। नंबर 1, मादियत का उसूल। मार्क्स के मुताबिक मादी दुनिया यानी जिस्मानी और समाजी हकीकत आजाद और हकीकी है और शऊर उसका महज अक्स है। दलील, इंसानी तारीख में तमाम तरक्की का इन्हिसार मादी हालात पर है, ना कि तसव्वुरात या ख्यालात पर। मिसाल, सनती इनकलाब समाजी तब्दीली का मुहर्रिक था, ना कि किसी फलसफियाना तहरीक का नतीजा। नंबर 2, जदलियाती अमल। मार्क्स ने हेगल के जदलियाती उसूल को मादी मैदान में लागू किया। दलील, हर निजाम के अंदर तजादात पैदा होते हैं जो नए निजाम की तख्लीक का बाइस बनते हैं। मिसाल, जागीरदारी के अंदर पैदा होने वाले तजादात सरमायादारी के उरूज का बाइस बने। नंबर 3, तारीखी जदलियत। तारीखी जदलियात का मतलब यह है कि समाजी ढांचे में मादी तब्दीलियां नागुजीर हैं और तबकाती जदोजहद उनका बुनियादी मुहर्रिक है। दलील, तारीख तबकाती जदोजहद की कहानी है। गुलामों और मालिकान, जागीरदारों और किसानों और सरमायादारों और मजदूरों के दरमियान तजाद तारीखी तरक्की की बुनियाद हैं। मिसाल, मजदूरों की तबकाती बेदारी सरमायादारी को इश्तराकियत में बदलने की तहरीक है। नंबर 4, मुतहर्रिक अमल। जदलियाती मादियत के मुताबिक कायनात और समाज मुसलसल तब्दीली में हैं। ये तब्दीलियां तजादात और उनके हल के जरिए होती हैं। दलील, कोई भी निजाम जामिद नहीं होता बल्कि हमेशा अंदरूनी कश्मकश की वजह से तब्दीली का शिकार होता है। मिसाल, सरमायादारी में इस्तेहसाल और दौलत की गैर मुसावी तकसीम नए माशी निजाम की तरफ ले जाएगी। नंबर 5, कम्युनिज्म का अंजाम। मार्क्स के मुताबिक इंसानी तारीख का इख्तिताम इश्तराकी माशरे की तख्लीक में होगा जो तमाम तजादात के खात्मे की अलामत होगा। दलील, तबकाती जद्दोजहद का हतमी हल एक गैर तबकाती माशरे की तश्कील है जहां मादी जराए की मुसावी तकसीम होगी। अहम दलाइल और तशरीहात। हेगल की जदलियत की तनकीद। मार्क्स ने कहा कि हेगल ने जदलियत को सिर्फ ख्याली मैदान में महदूद रखा जबकि असल तब्दीलियां मादी दुनिया में होती हैं। मजदूरों का इस्तेहसाल। मार्क्स ने सरमायादारी को मिसाल बनाते हुए कहा कि मेहनतकश तबके के इस्तेहसाल के जरिए सरमायादार तबका दौलत जमा करता है। यह तजाद जल्द या बदेर इनकलाब को जन्म देगा। माशरती इनकलाबात। मार्क्स के मुताबिक हर समाजी निजाम अपनी तरक्की के नुक्ता उरूज पर तजादात का शिकार होता है जो नए निजाम को जन्म देता है। मिसाल, जागीरदारी, सरमायादारी, इश्तराकियत। हवाले की अहम कुतुब। नंबर 1, कम्युनिस्ट मंशूर, इसमें तबकाती जद्दोजहद की तफसील है। नंबर 2, सरमाया, इसमें इक्तसादी बुनियादों पर समाजी तजादात की वजाहत है। खुलासा, मार्क्स के तसव्वुर जदलियाती मादियत का फलसफा समाज, मईशत और सियासत की मादी बुनियादों पर इनकलाबी वजाहत पेश करता है जिसने बाद में सियासी नजरियात और तहरीकों पर गहरा असर छोड़ा। तीसरा तसव्वुर तबकाती जद्दोजहद। मार्क्स के मुताबिक तारीख बुनियादी तौर पर तबकाती जद्दोजहद की तारीख है। सरमायादारी में 2 बुनियादी तबके हैं, यानी अलिफ बोर्सवाजी, ये वो तबका है जो पैदावारी जराए का मालिक है। बे प्रोलतारिया, ये वो तबका है जो अपनी मेहनत को फरोख्त करता है। मार्क्स कहता है कि तबकाती जद्दोजहद का अंजाम उस वक्त होगा जब मजदूर तबका सरमायादाराना निजाम का खात्मा करेगा और एक गैर तबकाती समाज कायम करेगा। उसने तबकाती जद्दोजहद को इंसानी तारीख की तरक्की का मुहर्रिक करार दिया। उसने दलाइल और तारीखी शवाहिद से साबित करने की कोशिश की कि तमाम माशी निजामों की बुनियाद में तबकाती कशमकश पोशीदा है। तबकाती जद्दोजहद का मफहूम। मार्क्स के मुताबिक इंसानी समाज हमेशा तबकात में मुनक़सिम रहा है। हाकिम और महकूम, इस्तेहसाल करने वाले और इस्तेहसाल का शिकार। यह तकसीम इक्तिसादी ढांचे पर मबनी होती है जहां ज़राए पैदावार के मालिकान और इन ज़राए पर काम करने वाले मजदूरों के दरमियान तजाद पाया जाता है। दलाइल और वजाहत। नंबर 1, तारीख तबकाती जद्दोजहद की तारीख है। मार्क्स ने कहा, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेथेरोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। दलील, इब्तदाई कम्युनिस्ट समाज से लेकर
غلام داری، جاگیرداری اور سرمایہ داری تک ہر دور میں حاکم طبقات نے محکوم طبقات کا استحصال کیا ہے۔ نمبر 2، معیشت اور طبقاتی تعلق۔ معاشرتی ڈھانچے میں طبقاتی تقسیم کا تعلق اقتصادی پیداوار سے ہے۔ مثال: نمبر 1، غلام داری میں غلام اور آقا۔ نمبر 2، جاگیرداری میں کسان اور جاگیردار۔ نمبر 3، سرمایہ داری میں مزدور اور سرمایہ دار۔ نمبر 3، تضادات کی موجودگی۔ مارکس نے بتایا کہ ہر طبقاتی نظام اپنی اندرونی کشمکش سے تباہ ہوتا ہے۔ یہ تضادات معاشی بنیادوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ استحصال: ذرائع پیداوار کے مالکان بورسوا مزدور طبقہ پرولتاریا کا استحصال کرتے ہیں۔ مزدوروں کو ان کی محنت کے بدلے وہ معاوضہ نہیں دیا جاتا جو ان کے کام کے مطابق ہو۔ دلیل: سرمایہ داری میں سرپلس ویلیو یعنی اضافی قیمت کا تصور جو منافع پیدا کرتا ہے لیکن مزدوروں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ نمبر 4، طبقاتی جدوجہد کا انجام۔ مارکس کے مطابق طبقاتی کشمکش کا خاتمہ ایک غیر طبقاتی معاشرے میں ہوگا۔ دلیل: مزدور طبقہ یعنی پرولتاریا اپنے شعور کے ذریعے انقلاب لائے گا جس سے سرمایہ داری ختم ہو کر سوشلسٹ اور پھر کمیونسٹ نظام میں بدل جائے گی۔ مثال: مزدوروں کی جدوجہد سرمایہ داری کے تضادات کو بے نقاب کرتی ہے اور اشتراکیت کی راہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 5، جدلیاتی نقطۂ نظر۔ مارکس نے جدلیاتی مادیت کے اصول کے تحت طبقاتی جدوجہد کو تاریخی عمل کا مرکزی عنصر قرار دیا ہے۔ ہر نظام اپنے اندر ایسے تضادات پیدا کرتا ہے جو ایک نئے نظام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مثال: جاگیرداری کی کشمکش نے سرمایہ داری کو جنم دیا اور سرمایہ داری کی کشمکش اشتراکیت کی طرف لے جائے گی۔ اہم دلائل: استحصال کی حقیقت۔ مارکس کے مطابق مزدور اپنی محنت کی پوری قیمت وصول نہیں کرتا کیونکہ سرمایہ دار سرپلس ویلیو رکھتا ہے۔ تاریخی شواہد: مارکس نے تاریخی ادوار کی مثالیں دے کر ثابت کیا کہ طبقاتی کشمکش ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ انقلابی تبدیلی: مارکس کے مطابق طبقاتی تضاد سماجی انقلاب کا باعث بنتا ہے جس سے ایک نئے معاشرتی ڈھانچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ نتیجہ: مارکس کا نظریہ طبقاتی جدوجہد نہ صرف معاشرتی تبدیلی کی وضاحت کرتا ہے بلکہ اس کا مقصد مزدوروں کو طبقاتی شعور دینا بھی تھا تاکہ وہ سرمایہ داری کے خلاف تحریک چلائیں۔ یہ نظریہ آج بھی سماجی سائنسز اور انقلابی تحریکوں کے لیے اہم حوالہ ہے۔ چوتھا تصور، اضافی قدر کا نظریہ۔ مارکس کا کہنا تھا کہ سرمایہ دار مزدوروں کی محنت سے پیدا شدہ قدر کا ایک حصہ چھین لیتے ہیں جسے اضافی قدر کہا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ استحصال کی بنیاد ہے اور منافع کا بنیادی ذریعہ ہے۔ کارل مارکس کے تصور اضافی قدر کو اس کے معاشی فلسفے کی بنیاد کہا جا سکتا ہے جو سرمایہ دارانہ استحصال کی وضاحت کرتا ہے۔ اس نظریے کی وضاحت مارکس نے اپنی کتاب سرمایہ میں کی ہے۔ یہ تصور مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان تعلق، پیداوار کے عمل اور منافع کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اضافی قدر کا مفہوم۔ مارکس کے مطابق اضافی قدر اس قدر کو کہتے ہیں جو مزدور اپنی محنت کے دوران تخلیق کرتا ہے لیکن جس کا کچھ حصہ سرمایہ دار کو بغیر کسی معاوضے کے ملتا ہے۔ سادہ الفاظ میں مزدور کی محنت سے جتنی قدر پیدا ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ مزدور کو اجرت کی صورت میں ملتا ہے جبکہ باقی سرمایہ دار کے منافع میں شامل ہو جاتا ہے۔ مارکس کے دلائل۔ نمبر 1، محنت قدر کی اصل بنیاد ہے۔ مارکس نے وضاحت کی کہ تمام اقتصادی قدر کی تخلیق کی بنیاد انسانی محنت ہے۔ لیبر از دی سورس آف آل ویلیو۔ دلیل: ایک میز یا کپڑا بنانے میں استعمال ہونے والے خام مواد یا مشینری اپنی اصل قدر محنت کے ذریعے پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 2، محنت کا استحصال۔ مزدور کو ضرورت کی قدر دی جاتی ہے یعنی صرف اتنی اجرت جو اس کی اور اس کے خاندان کی بقا کے لیے ضروری ہو۔ باقی اضافی قدر سرمایہ دار کے پاس جاتی ہے جو اس کی دولت اور منافع کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال: اگر مزدور دن کے 8 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے اپنی اجرت کے لیے کام کرتا ہے تو باقی 4 گھنٹے سرمایہ دار کے منافع کے لیے کام کرتا ہے۔
نمبر 3، پیداواری ذرائع کی ملکیت۔ سرمایہ داری میں پیداواری ذرائع یعنی زمین، کارخانے اور مشینیں وغیرہ سرمایہ داروں کی ملکیت ہوتے ہیں۔ مزدور کے پاس اپنی محنت بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ وہ ذرائع پیداوار کا مالک نہیں۔ دلیل: یہی نظام مزدور کو سرمایہ دار کا محتاج بناتا ہے اور استحصال کی بنیاد بنتا ہے۔ نمبر 4، منافع کی بنیاد۔ سرمایہ دار کے منافع کا اصل ذریعہ اضافی قدر ہے۔ دلیل: سرمایہ داری میں منافع کا تعلق پیداوار کی مقدار یا فروخت سے کم اور مزدور کی محنت کے استحصال سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، جدید سرمایہ داری اور مشینری کا کردار۔ مارکس نے کہا کہ مشینوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال مزدور کی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتا ہے، لیکن یہ استحصال کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ مزدور کو اپنی اجرت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ملتا، جبکہ سرمایہ دار کا منافع بڑھتا رہتا ہے۔ اضافی قدر کے اثرات۔ نمبر 1، طبقاتی تقسیم۔ اضافی قدر کی وجہ سے سماج میں محنت کش طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ کے درمیان طبقاتی جدوجہد بڑھتی ہے۔ نمبر 2، سرمایہ داری کی ناہمواری۔ سرمایہ دار اضافی قدر کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کرتا ہے، جس سے معاشی عدم مساوات بڑھتی ہے۔ نمبر 3، سرمایہ داری کا زوال۔ مارکس نے پیش گوئی کی کہ اضافی قدر پر مبنی استحصال سرمایہ داری کے زوال کا باعث بنے گا، کیونکہ مزدور طبقہ اس استحصال کے خلاف انقلاب برپا کرے گا۔ مارکس کے استدلال کی بنیادیں۔ تاریخی مادیت۔ تاریخ کے تمام ادوار میں طاقتور طبقات نے محنت کشوں کا استحصال کیا۔ جدلیاتی مادیت۔ سماجی تضادات، مثلا مزدور اور سرمایہ دار کے مفادات میں تصادم، تبدیلی کے لیے محرک ہوتے ہیں۔ معاشی تجزیہ۔ مارکس نے سرمایہ داری کے منافع کے نظام کا تجزیہ کر کے اضافی قدر کے تصور کی وضاحت کی ہے۔ خلاصہ: اضافی قدر کا تصور مارکس کے معاشی فلسفے کی بنیاد ہے، جو سرمایہ داری کے استحصال اور طبقاتی جدوجہد کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ نظریہ آج بھی سماجی و معاشی تجزیے اور مزدور تحریکوں میں ایک اہم حوالہ ہے۔ 5واں تصور، اشتراکیت۔ مارکس نے سرمایہ داری کو ایک عبوری مرحلہ قرار دیا جو کمیونزم کی طرف لے جائے گا۔ کمیونزم ایک ایسا نظام ہوگا جس میں پیداواری وسائل اجتماعی ملکیت میں ہوں گے اور طبقاتی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ کمیونسٹ نظام کا اصول یہ ہوگا کہ ہر کسی سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق اجر۔ کارل مارکس نے اپنے تصور اشتراکیت کو ایک ایسے سماجی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر پیش کیا جس میں نجی ملکیت اور طبقاتی استحصال کا خاتمہ ہو۔ اس تصور کو اس نے اپنی تحریروں میں تاریخی اور منطقی دلائل کی بنیاد پر واضح کیا ہے۔ مارکس کے دلائل درج ذیل نکات پر مبنی ہیں۔ نمبر 1، تاریخی مادیت۔ مارکس کے مطابق تاریخ ہمیشہ طبقاتی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے، جس میں معاشی طاقت رکھنے والے طبقے نے ہمیشہ دیگر طبقات کا استحصال کیا۔ دلیل: انسانی سماج کا ارتقاء مختلف اقتصادی نظاموں، غلام داری، جاگیرداری اور سرمایہ داری سے گزرا ہے، اور ہر نظام میں ایک غالب طبقہ اور ایک محکوم طبقہ موجود رہا ہے۔ نتیجہ: اشتراکیت طبقاتی جدوجہد کا آخری مرحلہ ہوگا، جہاں تمام طبقات ختم ہو جائیں گے اور ایک غیر استحصالی سماج قائم ہوگا۔ نمبر 2، سرمایہ داری کا تنقیدی تجزیہ۔ مارکس نے سرمایہ داری نظام کی خرابیوں کو اجاگر کیا، جنہوں نے کمیونزم کی ضرورت کو واضح کیا۔ مثلا: الف، استحصال۔ مزدور طبقہ سرمایہ دار طبقے کے ذریعے محنت کا استحصال برداشت کرتا ہے۔ ب، معاشی عدم مساوات۔ سرمایہ داری میں دولت چند لوگوں کے پاس مرکوز ہو جاتی ہے، جبکہ باقی لوگ غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ جیم، بحران۔ سرمایہ داری اپنے اندر معاشی بحران پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، مثلا زائد پیداوار یا بے روزگاری وغیرہ۔ مارکس کے مطابق یہ خرابیاں سرمایہ داری کے خاتمے اور کمیونزم کے قیام کی طرف لے جائیں گی۔ نمبر 3، جدلیاتی مادیت۔ مارکس نے جدلیاتی مادیت کے اصول پر وضاحت کی کہ سماج میں تضادات کیسے تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ دلیل: سرمایہ دار اور مزدور طبقے کے درمیان تضاد بڑھتا ہے، جو آخرکار ایک انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ نتیجہ: یہ انقلاب سرمایہ داری کے خاتمے
اور کمیونزم کے قیام کی بنیاد بنے گا۔ نمبر 4، نجی ملکیت کا خاتمہ۔ مارکس کے مطابق نجی ملکیت سماج میں عدم مساوات اور استحصال کی جڑ ہے۔ دلیل: نجی ملکیت کے تحت وسائل اور پیداوار کے ذرائع پر سرمایہ دار طبقہ قابض ہوتا ہے، جبکہ مزدور طبقہ ان وسائل سے محروم رہتا ہے۔ حل: اشتراکیت میں پیداوار کے ذرائع عوامی ملکیت میں ہوں گے اور ہر فرد اپنی ضروریات کے مطابق وسائل سے فائدہ اٹھائے گا۔ نمبر 5، طبقاتی سماج کا خاتمہ۔ مارکس کا کمیونزم ایک غیر طبقاتی سماج کا تصور پیش کرتا ہے۔ دلیل: سرمایہ داری میں معاشرتی طبقات دولت اور طاقت کی تقسیم کا باعث بنتے ہیں، جو استحصال اور جدوجہد کو جنم دیتے ہیں۔ نتیجہ: کمیونزم میں تمام طبقات ختم ہو جائیں گے اور وسائل کی مساوی تقسیم ہوگی۔ نمبر 6، محنت کے استحصال کا خاتمہ۔ مارکس نے وضاحت کی کہ کمیونزم میں مزدور طبقے کو اس کی محنت کی پوری قدر ملے گی۔ سرمایہ داری میں مزدور کو صرف ضرورت کی قدر دی جاتی ہے، جبکہ اضافی قدر سرمایہ دار کے منافع میں شامل ہوتی ہے۔ اشتراکیت میں تمام پیداوار کا فائدہ براہ راست مزدور طبقے کو ملے گا۔ نمبر 7، ریاست کا خاتمہ۔ مارکس کے مطابق ریاست بنیادی طور پر ایک طبقاتی استحصال کا آلہ ہے۔ دلیل: موجودہ ریاست سرمایہ دار طبقے کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے۔ اشتراکیت میں جب طبقات ختم ہو جائیں گے تو ریاست کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی اور ایک غیر ریاستی سماج قائم ہوگا۔ نمبر 9، اشتراکیت کا نعرہ۔ مارکس نے اشتراکیت کے لیے ایک انقلابی نعرہ دیا، یعنی ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ خلاصہ: مارکس کے دلائل اشتراکیت کو ایک منصفانہ مساوات پر مبنی اور استحصال سے پاک سماج کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ایک طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سرمایہ داری کے خاتمے اور سماجی وسائل کی عوامی ملکیت کو ممکن بنانے پر مبنی ہے۔ چھٹا تصور، بیگانگی۔ بیگانگی کا مطلب: مارکس کے نزدیک بیگانگی سے مراد وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے کام، پیداوار یا سماجی رشتوں سے خود کو بیگانہ محسوس کرتا ہے۔ یہ حالت سرمایہ داری کے تحت پیدا ہوتی ہے، جہاں محنت کرنے والا اپنی محنت کے نتائج پر اختیار کھو دیتا ہے۔ مارکس نے بیگانگی کے 4 پہلو بیان کیے ہیں، مثلا: الف، پیداوار سے بیگانگی۔ مزدور اپنی تخلیق کردہ اشیاء پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ ب، پیداواری عمل سے بیگانگی۔ کام کرنا ایک زبردستی کا عمل بن جاتا ہے۔ جیم، خود سے بیگانگی۔ مزدور اپنی انسانیت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ دال، دوسروں سے بیگانگی۔ سماجی رشتے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ الف، پیداوار سے بیگانگی۔ دلیل: مزدور وہ اشیاء تیار کرتا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ یہ اشیاء سرمایہ دار کی ملکیت بن جاتی ہیں۔ نتیجہ: مزدور اپنی پیداوار کو غیر یا بیگانہ محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اس پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ ب، پیداواری عمل سے بیگانگی۔ دلیل: سرمایہ داری میں مزدور کی محنت اس کی تخلیقی یا خود مختار سرگرمی کے بجائے ایک لازمی اور جبری کام بن جاتی ہے۔ نتیجہ: محنت مزدور کے لیے زندگی کی تکمیل کا ذریعہ نہیں رہتی، بلکہ اس کے لیے جسمانی اور ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ جیم، اپنے وجود سے بیگانگی۔ دلیل: انسان فطری طور پر تخلیقی اور سماجی مخلوق ہے، لیکن سرمایہ داری میں وہ اپنی فطری صفات سے الگ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ: مزدور اپنی انسانی خصوصیات اور سماجی تعلقات کو کھو بیٹھتا ہے۔ دال، دوسرے انسانوں سے بیگانگی۔ دلیل: سرمایہ داری میں پیدا ہونے والا مقابلہ اور استحصال سماجی تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے۔ نتیجہ: افراد ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ تاریخی مادیت کی بنیاد پر وضاحت۔ مارکس نے تاریخی مادیت کی روشنی میں وضاحت کی کہ بیگانگی انسانی تاریخ کے مخصوص ادوار میں مختلف اشکال اختیار کرتی ہے۔ مثلا: نمبر 1، قدیم معاشرہ میں بیگانگی محدود تھی کیونکہ محنت اجتماعی تھی۔ نمبر 2، سرمایہ داری میں بیگانگی کی شدت میں اضافہ ہوا کیونکہ وسائل اور محنت کی پیداوار سرمایہ داروں کے قبضے میں آ گئی۔ نمبر 3، اشتراکیت میں مارکس کے مطابق بیگانگی کا خاتمہ ہوگا کیونکہ محنت کی پیداوار اجتماعی ملکیت میں ہوگی۔ مارکس کے دلائل کا خلاصہ۔
سرمایہ داری مزدور کو پیداوار، محنت اور سماج سے بیگانہ بنا دیتی ہے۔ سرمایہ داری کا نظام انسانی فطرت کے خلاف کام کرتا ہے، کیونکہ یہ منافع کو انسانی ضروریات پر فوقیت دیتا ہے۔ بیگانگی کا حل: سماج کو کمیونزم کی طرف لے جانا ہے، جہاں وسائل اور پیداوار کی ملکیت اجتماعی ہو۔ مارکس کے نزدیک بیگانگی سرمایہ داری کا بنیادی مسئلہ ہے، جو انسان کو اس کی محنت اور انسانیت سے دور کر دیتا ہے۔ اس کا خاتمہ ایک غیر طبقاتی، منصفانہ نظام میں ممکن ہے، جہاں محنت کی پیداوار اور سماجی تعلقات آزاد اور خود مختار ہوں۔ ساتواں تصور، ریاست کا کردار۔ مارکس نے ریاست کے کردار پر اپنے نظریات تاریخی مادیت اور طبقاتی جدوجہد کے تناظر میں پیش کیے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ریاست ایک غیر جانبدار ادارہ نہیں، بلکہ ایک ایسا آلہ ہے جو ایک طبقے یعنی عام طور پر حکمران طبقہ کے مفادات کی خدمت کرتا ہے۔ مارکس کے مطابق ریاست ایک طبقاتی آلہ ہے جو حاکم طبقے کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے اور سرمایہ دار طبقے کے استحصال کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ریاست کے کردار کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل اہم نکات کو جاننا ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1، ریاست کا طبقاتی کردار۔ مارکس کے مطابق ریاست طبقاتی کشمکش کا نتیجہ ہے اور سماج میں مختلف طبقات کے درمیان طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دلیل: حکمران طبقہ جو پیداواری ذرائع پر قابض ہوتا ہے، ریاست کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مثلا قوانین، عدالتی نظام اور پولیس سرمایہ داروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں۔ مزدوروں کی آزادیوں کو محدود کرنے کے لیے ریاست طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ نمبر 2، ریاست کی تشکیل اور ارتقاء۔ مارکس کے مطابق ریاست کا وجود اس وقت شروع ہوتا ہے جب سماج میں طبقاتی تقسیم جنم لیتی ہے۔ ابتدائی معاشروں میں ریاست کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وسائل مشترکہ ملکیت میں تھے۔ طبقاتی نظام کے ابھرنے کے ساتھ ریاست نے ایک ایسے آلے کے طور پر کام کرنا شروع کیا جو حکمران طبقے کے استحصال کو برقرار رکھنے میں مددگار تھا۔ نمبر 3، جدید ریاست اور سرمایہ داری۔ مارکس نے کہا کہ جدید سرمایہ دارانہ ریاست کا مقصد نجی ملکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینا ہے۔ عوامی فلاح کے اقدامات جیسا کہ فلاحی ریاست کا تصور وغیرہ ایک دھوکہ ہے، کیونکہ ان کا اصل مقصد سرمایہ داری کے استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ نمبر 4، ریاست کا خاتمہ۔ مارکس کے نظریے کے مطابق جب مزدور طبقہ اقتدار حاصل کر لے گا تو ایک عبوری دور آئے گا جسے پرولتاری آمریت کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک غیر طبقاتی معاشرہ وجود میں آئے گا، جہاں ریاست اپنی افادیت کھو دے گی اور تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ اس کے وجود کی بنیادی وجہ طبقاتی تضاد ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، ریاست کے کردار پر مارکس کے دلائل کی بنیاد۔ الف، تاریخی شواہد۔ مارکس نے قدیم روم، جاگیرداری اور سرمایہ داری کے عہد کی مثالیں دیں، جہاں ریاست نے ہمیشہ حکمران طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا۔ ب، معاشی تجزیہ۔ پیداواری ذرائع پر کنٹرول رکھنے والے طبقے نے ہمیشہ ریاست کے ذریعے قوانین اور ادارے بنائے جو ان کے کنٹرول کو برقرار رکھ سکیں۔ نمبر 6، مارکس کے نظریات کی تشریح اور تنقید۔ مارکس کے پیروکار لینن نے مارکس کے خیالات کو آگے بڑھایا اور ریاست کو طبقاتی جبر کا آلہ کہا۔ بعض ناقدین اور ماہرین کا خیال ہے کہ مارکس نے ریاست کے پیچیدہ کردار کو بہت حد تک طبقاتی مفادات تک محدود کر دیا ہے۔ خلاصہ، مارکس کے مطابق ریاست معاشی ڈھانچے کی عکاس ہے اور حکمران طبقے کی طاقت کا مظہر ہے۔ اس کا خاتمہ صرف ایک غیر طبقاتی سماج کے قیام سے ممکن ہے، جو کہ کمیونسٹ معاشرتی نظام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 8واں تصور، انقلاب۔ مارکس نے پیش گوئی کی تھی کہ مزدور طبقہ استحصال کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے سرمایہ داری کا خاتمہ کر دے گا۔ انقلاب کے بعد ایک عبوری دور آئے گا جسے مارکس نے پرولتاری آمریت کہا ہے۔ مارکس کا تصور انقلاب تاریخی مادیت اور طبقاتی جدوجہد پر مبنی ہے۔ اس کے مطابق جب پیداواری ذرائع کی ترقی موجودہ سماجی ڈھانچے سے مطابقت نہیں رکھتی تو انقلاب سماجی اور معاشی تبدیلی کا ناگزیر نتیجہ ہوتا ہے۔ مارکس نے انقلاب کے بارے میں اپنے خیالات درج ذیل نکات کے ذریعے واضح کیے ہیں۔ نمبر 1، تاریخی ضرورت۔ مارکس کے مطابق انسانی تاریخ مختلف معاشی نظاموں
مثلاً غلام داری، جاگیرداری اور سرمایہ داری کے درمیان جدلیاتی تبدیلی کی کہانی ہے۔ جب ایک نظام اندرونی تضادات سے بھرپور ہو جاتا ہے تو یہ بحران کا شکار ہوتا ہے اور ایک نئے نظام کے لیے جگہ بناتا ہے۔ انقلاب اس تبدیلی کا اہم محرک ہے کیونکہ یہ پرانے نظام کو ختم کر کے نئے سماجی اور معاشی تعلقات کو قائم کرتا ہے۔ نمبر 2، طبقاتی جدوجہد کا کردار۔ مارکس نے کہا کہ انقلاب بنیادی طور پر ایک طبقاتی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ حکمران طبقہ اور استحصال شدہ طبقہ کے درمیان تصادم ناگزیر ہے۔ محنت کش طبقہ جو سرمایہ داری کے تحت استحصال کا شکار ہے، آخر کار حکمران طبقے کو گرا کر اپنے حقوق حاصل کرے گا۔ مثال کے طور پر سرمایہ داری کے خلاف مزدوروں کا انقلاب جاگیرداری سے صنعتی معاشرے کی طرف تبدیلی کی طرح ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ نمبر 3، مزدوروں کا انقلاب۔ مارکس کا خیال تھا کہ مزدور طبقہ جب اپنے استحصال کو پہچان لے گا تو ایک انقلابی شعور حاصل کرے گا۔ یہ شعور طبقاتی اتحاد کو جنم دے گا اور مزدور طبقہ ریاست کے موجودہ ڈھانچے کو اکھاڑ پھینکے گا۔ انقلاب کے ذریعے ایک پرولتاری آمریت قائم کی جائے گی جو ایک عبوری دور ہوگا، جس کے بعد ایک غیر طبقاتی سماج وجود میں آئے گا۔ نمبر 4، ریاست کی تحلیل۔ انقلاب کے بعد ریاست کی ضرورت ختم ہو جائے گی کیونکہ طبقاتی تضادات ختم ہو جائیں گے۔ مارکس نے اس تصور کو ریاست کے تحلیل ہونے کے ذریعے واضح کیا ہے۔ نمبر 5، پرامن بمقابلہ پرتشدد انقلاب۔ مارکس نے تسلیم کیا ہے کہ بعض حالات میں انقلاب پرامن ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر حکمران طبقہ اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے تشدد کا سہارا لے گا۔ اس لیے مزدور طبقے کو مسلح جدوجہد کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ نمبر 6، مارکس کے دلائل کی بنیاد۔ الف، معاشی تجزیہ۔ مارکس نے دلیل دی کہ سرمایہ داری اپنے اندر ایسے تضادات رکھتی ہے جیسا کہ اضافی قدر کا استحصال، پیداوار کا بحران اور طبقاتی تقسیم، جو انقلاب کو ناگزیر بناتے ہیں۔ تاریخی شواہد۔ مارکس نے تاریخی مثالوں کا حوالہ دیا ہے جیسا کہ جاگیردارانہ نظام کے خاتمے اور بورسوازی کے اقتدار میں آنے کا عمل وغیرہ۔ مارکس کی تحریریں اور بیانات۔ مارکس نے انقلاب کے بارے میں اپنے خیالات کو درج ذیل اہم تحریروں میں پیش کیا ہے۔ نمبر 1، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ اس میں کہا گیا ہے، دنیا بھر کے مزدوروں متحد ہو جاؤ، تمہارے پاس کھونے کو کچھ نہیں سوائے زنجیروں کے۔ نمبر 2، کلاس سٹرگلز ان فرانس۔ اس میں مارکس نے 1848 عیسوی کے انقلابات پر تبصرہ کیا ہے۔ نمبر 3، داس کیپٹل۔ اس میں سرمایہ داری کے اندرونی تضادات کی وضاحت کی گئی ہے۔ تنقید اور تشریح۔ مارکس کے پیروکار مثلاً لینن اور ٹراسکی وغیرہ نے انقلاب کے عمل کو مزید منظم کیا اور روسی انقلاب 1917 عیسوی کی کامیابی میں ان خیالات کو عملی شکل دی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مارکس نے انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے سماجی و اقتصادی مسائل کو کم اہمیت دی ہے۔ خلاصہ، مارکس کے مطابق انقلاب ایک فطری عمل ہے جو سماجی و معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ مزدوروں کی جدوجہد اور معاشرتی انصاف کے قیام کے ذریعے ایک غیر طبقاتی اور مساویانہ معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ ختم شد۔